بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت 6 صفات، پیج نمبر 10 اور کلمہ طیبہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ حضرت ابن شمامہ مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زار و قطار رو رہے تھے، دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاح بشارت نہیں دی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاح بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جب کہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ کو مار ڈالوں، نعوذ باللہ۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدترین دور تھا۔ اگر خدا نخواستہ میں اس حال میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ مبارک بڑھائے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارکہ بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، یہ کیا؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو، کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے؟ ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ دور وہ تھا جب کہ آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ بزرگ، برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارکہ پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال میں مر جاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ پھر کچھ چیزوں کے متولی اور ذمہ دار بنے، اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا 3 دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی وادیلہ اور شور شغب ہونے والی عورت نہ جانے پائے، نہ زمانے جاہلیت کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا۔ جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے پیچھے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جواب کیا دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔